علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے۔ ہمارے آج کے پروگرام کے گیسٹ ہیں لاہور بار کے صدر منیر بھٹی صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا حال ہے سر آپ کا؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، یہ بتائیں کہ لاہور بار کے ٹوٹل ممبران کی تعداد کتنی ہے، اور جب سے آپ صدر بنے تو کون کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ان وکلا کے لیے آپ نے کی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور بار جو ہے جی سر، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ایسوسیشن ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ میٹروپولیٹن سٹیز جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں ان میں ایک شہر کی جو بار ایسوسیشن ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی بار ایسوسیشن ہے، اور بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ اس بار کے ممبران جو ہیں جو اس وقت ہمارے رول پہ ہیں، جو لائف ممبر ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ 48,000 اور 800 پلس ہے کچھ، اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ممبرشپ نہیں لیتے اور ممبرشپ فیس کی وجہ سے یا دیگر وجوہات کی وجہ سے ووٹ ڈالنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے یا باہر کی ممبرشپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، لیکن یہیں پریکٹس کرتے ہیں۔ جو ان کا اوریجنلی بار کاؤنسل میں انرولمنٹ کارڈ بنتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کہاں پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے۔ یہ میرے خیال میں کچھ 70,000 پلس جو ہے لاہور کے ممبران ہیں جو معزز وکلا یہاں پریکٹس کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے جب الیکشن لڑا اس میں آپ نے لاہور کے جو وکلا ہیں ان کے لیے کیا لائحہ عمل اور پلان تیار کیا تھا جو اب جس پہ آپ امپلیمنٹ کریں گے، وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری رول آف لاء کی ہے، سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہماری ہیومن رائٹس کی بحالی ہے اس ملک میں، جمہور کی بحالی ہے اس ملک میں، ایک آزاد عدلیہ کا جو خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا، یا 2007 والی تحریک میں جو ہمارے وکلا بھائیوں نے قربانیاں جانی دیں، معاشی قربانیاں دیں، وہ خواب جو ہے ابھی تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو، اس ملک کے اندر ایک آزاد عدلیہ ہو۔ اسی طرح سے اس ملک میں جتنی بھی جمہوری قوتیں ہیں، ہمارا ان سے ایک مطالبہ ہے، ہمیشہ سے رہا ہے کہ آپ جو ہے قانون کی عملداری کے لیے اپنا رول پلے کریں اور پازیٹیو رول پلے کریں۔ عدلیہ سے بھی ہماری گزارش یہ ہے کہ اس ملک میں جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو بحال ہونا چاہیے، جو لوگوں کے حقوق ہیں، سول حقوق ہیں یا کمرشل حقوق ہیں یا کرمنل سائڈ پہ کسی کے رائٹس ہیں، ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ معزز عدالتیں کریں۔ مقننہ کا ایک اپنا دائرہ اختیار ہے، اس کے اندر کسی کو ٹرانسگریشن نہیں کرنی چاہیے۔ عدلیہ کا ایک اپنا نظام ہے، عدلیہ کے اندر بھی کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے جتنے بھی ادارے اس ملک میں کام کر رہے ہیں، اس ہر ادارہ جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹلی اپنا اپنا کام کرنا چاہیے اور کام کرنے دینا چاہیے۔ تو دوسرا، آپ کا ہمیشہ بطور نمائندہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ آپ وکلا کی ویلفیئر کے لیے کیا کریں گے۔ تو الحمدللہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کرم سے ہم اتنی سپیڈ سے کام کر جائیں گے، لیکن میری کیبنٹ اور میرے ممبران ایگزیکٹو جو ہیں انہوں نے بڑی ہیلپ کی، بڑی سپورٹ کی۔ میرے گروپ، انڈیپینڈنٹ گروپ کی قیادت نے میری بڑی سپورٹ کی، اور الحمدللہ آج جو کام ہماری کیبنٹ ہمیشہ جاتے ہوئے دسمبر میں کر کے جاتی ہے وہ ہم نے جنوری سے شروع کیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے مشکل حالات تھے لاہور کے اندر عدالتوں کی تقسیم کے حوالے سے، جو ایک متنازع نوٹیفیکیشن تھا اس کے اوپر ایجیٹیشن چل رہی تھی۔ ہماری اپیکس جوڈیشری جو ہے وہ ہماری بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس میں ایک وکلا کے درمیان اور ان کے درمیان ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تناؤ کا ماحول تھا۔ اس کے باوجود ہم نے، ہماری ضلع کچہری جو ہے سب سے ہماری پرانی عدالتیں ضلع کچہری میں ہیں، بڑی ٹریڈیشنل ہیں، پہلے کبھی الیکشن بھی وہیں ہوا کرتے تھے، تو ہم نے وہ بڑا ایک اگنورڈ ایریا تھا، وہیں سے ہم نے شروع کیا۔ سب سے پہلے ہم نے وہاں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوایا، جرمنی سے امپورٹڈ، جس کا 25 سال وارنٹی ہے، اور اس کے پانی کا جو لیول اور آف پیورٹی ہے وہ نیسلے سے بھی 6% بہتر ہے، اور 25,000 گیلن آپ ڈیلی پانی ڈرا کر سکتے ہیں۔ وہاں پرانے پائپ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر زنگ، آلود اور بڑی صورتحال خراب تھی۔ پھر ضلع کچہری کے اندر جو بار رومز ہیں ان کی بڑی صورتحال ایسی تھی کہ کھنڈر بنے ہوئے تھے، 2 بڑے بار روم ہم نے وہاں بنائے ویری ایگزیکٹو کلاس کے۔ اس کے بعد لیڈیز بار روم بنوایا، 6، 7، 8 نئے باتھ روم بنوائے، اور پیچھے جو تفن وغیرہ پھیلا ہوا تھا وہاں پائپ کاٹ کے پرانے جو ہے لوہے کے، وہاں پلاسٹک کے پائپ ڈال کے ہم نے ضلع کچہری والوں کو، ایک اپنے وکلا بھائیوں کو یہ امپریشن دیا کہ آپ اپنے آپ کو اگنورڈ فیل نہ کریں۔ پھر بجلی کا وہاں بڑا مسئلہ رہتا تھا، بجلی بحال کروائی ضلع کچہری میں۔ آپ دیکھیں اتنی گرمی میں کہاں کیسے وکلا جو اپنا گزارا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اسی طرح سے ہماری سول کورٹ کے اندر چاروں بار رومز جو ہیں، اور ہمارے سیشن کورٹ کے جو بار رومز ہیں ان کے اندر کوئی بجلی کا جو ارینجمنٹ جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے، اور اے سی سارے ہمارے خراب تھے، وہ تمام اے سی ہم نے جو ہے وہ نئے لگوائے، بڑے ہیوی، بڑے 4 ٹن کے، 2 ٹن کے،
اور اوپر نیچے سارے کے سارے. اب آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت زیادہ بار رومز ہیں اور بڑے بڑے میگا بار رومز ہیں, ان کو چل کرنا اور ٹھنڈا کرنا بڑا مشکل کام ہے, وہ کروایا. پھر ہماری کمیٹی روم جہاں ہمارے وکلا کی نمائندگی بیٹھتی ہے, بالکل ایک چھوٹا سا کنجسٹڈ اور بدبودار تھا, اس کو سر 6 مہینے میں وہاں بیٹھنے کا تو موقع نہیں ملا, باہر ہی ہم رہے اور وہاں کام تیار ہوتا رہا. اور آج ہمارا جو کمیٹی روم ہے اس کے پیچھے ایک میٹنگ روم, وہ ماشاءاللہ بالکل زبردست قسم کا تیار ہو گیا, ابھی اس کا افتتاح کروائیں گے. اسی طرح سے ہمارے جو ینگ لائرز ہیں ان کا کمیٹی روم تیار کروایا, ان کا الیکشن کروایا. وہ ہم نے کوشش کی کہ نوجوان جو ہیں ان کو فلرش ہونا چاہیے, لیکن ہماری بار کونسل نے اس کو جو ہے وہ ایک ان ریکگنائز ادارہ جو ہے ڈکلیئر کر کے اس کو کیا ہے. تو بہرحال وہ دیکھا جائے گا, جو بھی اس کے امپیکٹ ہوں گے, کل کو کوئی چیلنج کرے گا واٹ ایور. اس کے بعد جو ہے ہمارا بینکنگ کوڈ, یہ آپ کے ساتھ میرے آفس کی دیوار کے ساتھ بینکنگ کوڈ ہے. میں اپنی الیکشن کیمپین میں جب آیا تو وہاں صورتحال یہ تھی کہ جو سیلنگ ہے, فال سیلنگ ہے, اس کے اندر سے چوہے نکل رہے تھے اور پھٹے ہوئے بار روم کے سارے صوفے وغیرہ. تو دونوں بار روم ہم نے یہ بھی بینکنگ کوڈ کے بھی فرسٹ کلاس ان کو تیار کروایا. اس کے اندر ہر بار روم کے اندر واٹر ڈسپینسر, چلرز, اے سی اور فال سیلنگز بہترین نئی, اور صوفے وغیرہ تزئین و رائش نئے کچھ رکھوایا, کوئی پرانوں کو سیٹ کروایا. اور اسی طرح سے جو ہے ہمارا ATC جو ہے دہشت گردی, اور جہاں ہماری عدالتیں ہیں دہشت گردی کی اور اینٹی کرپشن کی, ان عدالتوں میں ہمارے وکلا کے بیٹھنے کے لیے پراپر جگہ نہیں تھی. وہاں ایک بڑا شاندار بار روم بنوایا ہے, ابھی اس کا بھی افتتاح کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ابھی ایک اور واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے ہم نے منگوایا ہے, اور وہ جو ہے سیشن کورٹ میں اس کو نصب کروا رہے ہیں, اور تاکہ سیشن کورٹ کے وکلا اور لٹیگنٹ اور ججز کے لیے وہ بھی ایک آسانی پیدا ہو. خدمت سینٹر ہم نے منظور کروایا, جس میں جو پولیس کی سہولتیں ہیں وہ ساری اس کے اندر ہوں گی. FIR سے لے کر 164 کے بیان, سارے میڈیکل لیگل رپورٹ وغیرہ, 161 کے بیانات, ہر چیز وہیں سے ملے گی. IG جیل خانہ جات سے ہم نے منظور کروایا کہ جیل خانہ جات والوں کو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. کرمنل سائڈ پہ جتنے دوست ہمارے سیشن کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں, ایک دن ان کا وکالت نامہ جانے میں لگتا ہے, ایک دن آنے میں لگتا ہے, اور سم ٹائم جعلی وکالت نامے سائن ہو جاتے ہیں اور بندہ جیل میں ہوتا بھی نہیں ہے, اور اس کی بیل اپلیکیشن لگی ہوتی ہے. بڑی عجیب صورتحال ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے جیل کا سہولت سینٹر بھی قائم ابھی تقریباً ہو گیا ہمارا, ابھی اس کا افتتاح ہوگا. اسی طرح سے جو ہمارا نادرا کا اور پاسپورٹ کا, وہ بھی ہم نے انٹیریئر منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے. محسن نقوی صاحب سے اعظم طارق صاحب ہمارے جو لا منسٹر ہیں, انہوں نے ریکویسٹ کی ہے ان کو ہم نے کہ وہ ہمارا وہ منظور کریں, وہ بھی انشاءاللہ تعالی جلد ہو جائے گا. اسی طرح سے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار روم کے اندر آپ کو جگہ جگہ پہ ہریالی اور گرینری نظر آئے گی. تو ہم نے پودے جو ہیں PHA DG PHA صاحب, ان کو ریکویسٹ کی, ایڈیشنل DG PHA جو ہیں, اور جو ہمارے وہاں چیف لیگل ایڈوائزر ہیں, ہمارے وکیل ہیں بیرسٹر حارث عظمت صاحب, تو ان کو ہم نے ریکویسٹ کی. تو الحمدللہ اب ہزاروں کی تعداد میں پودے آ رہے ہیں اور ہر روز لگ رہے ہیں. ہماری 7 لائبریریز ہیں جن میں تقریباً کوئی 3 سال کی کتابیں شارٹ تھیں, کمپیوٹر نہیں تھے, کمپیوٹر چلتے نہیں تھے. تو وہ اس کے اوپر جو ہے ہم نے الحمدللہ اس وقت ہمارے کوئی 100 سے زیادہ کمپیوٹر ہیں, اور PLD کی سائٹس ہیں, اور اسی طرح سے کتابیں لیٹسٹ آپ ابھی جولائی میں ہیں, آپ کو جون کا بھی رسالہ ملے گا ہر لائبریری میں. تو لائبریریز کو ہم نے اپ گریڈ کیا. ہمارا لائبریری کے سیکٹری جو ہیں بڑے محنتی ہیں, عمران سید صاحب, انہوں نے بڑی کوشش کی. تو آج ہماری لائبریری جو ہیں اپ ٹو دی مارک ہیں. تو ہمارے میجر ایشوز ہیں, ہمارا وکلا کا کمپلیکس ہے, ہمارا وکلا کا ہاسپٹل ہے, اور وکلا کی پارکنگ ہے. یہ ساری چیزوں کے لیے, اور جو وکلا کا لائرز کے چیمبر کا کمپلیکس ہے, یہ 4 ہمارے میگا پروجیکٹ ابھی بیہائنڈ ہیں. ان کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر ہم بڑا تیزی سے کام کروا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بھی شروع ہو جائیں گے کام, اور دیکھتے ہی دیکھتے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ لاہور بار میں جتنی بھی بنیادی ضروریات ہیں میرے وکلا کی, وہ ساری انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائیں گی, حل ہو جائیں گی. یہ سن کے یہ آپ کو بڑا عجیب لگے گا کہ اس سال ہماری کوشش ہے کہ الیکشن فری آف کاسٹ ہو. ہم نے جو ہمیشہ جی بلین آف روپیز لگتے ہیں تمام کینڈیڈیٹس کے, تو اس کا ہم نے اس سال جو ہے جو عمران مسعود صاحب ہمارے بڑے ایک لیجنڈ ہیں, فارمر پریزیڈنٹ ہیں, بڑے آنیسٹ اور بڑے انٹیگریٹی والے ہیں, جن کے اوپر ساری بات ٹرسٹ کرتی ہے. تو ان کو ہم نے چیئرمین الیکشن بورڈ جنوری میں ہی مقرر کر دیا تھا, اور بڑا سختی سے وہ امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مینگو پارٹی نہیں ہو رہی, کہیں ٹینٹ نہیں لگے ہوئے, کسی جگہ پہ کھانے نہیں چل رہے, چونکہ ہم نے بڑی سختی کی ہوئی ہے. اور بار کا جو الیکشن ہے وہ بار پریمزز کے اندر ہوگا, بڑا خوبصورت الیکشن ہوگا فری آف کاسٹ. اس سے رزلٹ یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والی جو نمائندگی ہوگی, ایک عام وکیل بھی الیکشن لڑ سکے گا, اور جو نمائندگی ہوگی وہ نمائندگی صرف رول آف لاء کے لیے اور وکلا کی ویلفیئر پہ کام کرے گا, نہ کہ وہ اپنی ذات کے لیے. جب اس کا خرچ کوئی نہیں ہوا ہوگا تو اس کو ذات اپنی کا زیادہ لالچ نہیں ہوگا.
ایک تو یہ اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں میجر چینج ہے جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ لے کے آ رہے ہیں. اور اسی طرح سے میرے ذہن کے اندر ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت جلد وکلا کے لیے ایک انشورنس اسکیم متعارف کرا رہے ہیں. زبردست قسم کی گروپ انشورنس جو ہے وہ ہم متعارف کرا رہے ہیں جس میں وکلا کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. چیمبرز کی الاٹمنٹ تقریباً 1000 سے زیادہ وکلا کو چیمبر انشاءاللہ تعالیٰ دے کے جاؤں گا, اللہ تعالیٰ نے اگر کرم نوازی کی. اور ایک اور جو بڑا کام ہم جو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروایا, ہمارے بزرگ جن کی 50 سال سے زیادہ وکالت ہے, اللہ کے کرم اور فضل سے کبھی نہیں ایسے ہوا تھا کہ ان کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے. الحمدللہ میری کیبنٹ نے اور میرے ممبران ایگزیکٹو نے ان کی سروسز کو ریکگنائز کیا. ان کو ہم نے ایوارڈ دیے, 50 سال ان کی گولڈن جوبلی ہم نے منائی پورے ڈھول ڈمکے کے ساتھ, اور پورا ان کی سلامی کے لیے ہم نے پورا بینڈ منگوایا, اور ان کو ہم نے جو ہے وہ چیکس دیے بار کی طرف سے گفٹ کے طور پہ, اور ان کو شیلڈیں دی, ان کی سروسز کا اعتراف کیا گیا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. وہ بھی بات ہے, ابھی جم ہم نے کھولا ہے اور صبح 8 سے لے کر شام 8 بجے تک کھلا رہتا ہے تاکہ وہاں اپنی لوگ جو ہیلتھ کے ایشوز کے حوالے سے ساری چیزیں کر سکیں. آتے ہی ہم نے یہ کہا کہ ہم عدالتوں کو تالے نہیں لگانے دیں گے, ہم کسی گیٹ کا بھی تالا نہیں لگانے دیں گے. ہم وکلا کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جوڈیشل آفیسرز کے ساتھ محبت اور پیار اور احترام کے ساتھ پیش آئیں تاکہ وہ بھی ہمارا احترام کریں, ہماری عزت کریں. لاہور بار میں خواتین وکلا جو ان کی تعداد کتنی, ان کے لیے کیا فلاحی کام کیا وہ بھی ساتھ ساتھ بتائیں. جی, جتنی بھی ہماری خواتین وکلا ہیں ان تمام کے جو بار رومز ہیں, سب سے پہلے اس کی تزئین و رائش کے کام کروائے ہیں ہم نے. وہاں جتنے بھی الیکٹرانکس کی چیزیں نہیں تھیں پہلے, ٹی وی نہیں تھا وہاں, اوون نہیں تھے, واٹر ڈسپینسر نہیں تھے, وہ سارے لگوا دیے. اور بھی ان سے پوچھا کہ کوئی بھی آپ کا کام ہو بتائیں. ابھی واش روم نئے بن رہے ہیں ان کے. اسی طرح سے جو خواتین وکلا ہیں ان کے زیادہ جو ہے وہ کورٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, جیسے ہماری کچھ خواتین بہنیں جو ہیں وہ ایویڈنس وغیرہ لکھنے کا کام کرتی ہیں, وہ بند تھا وہ کھلوایا. ان کے فائنینشیل معاملات کے اوپر جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ ہم وہ ان کو بہتر کریں. ابھی ہم خواتین کے حوالے سے جو ان کی بچے ہیں, جو ڈے کیئر سینٹر ہے وہ پیورلی خواتین سے ریلیٹڈ ہے. ہماری ججز بہنیں اور جو وکلا بہنیں ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ ڈے کیئر سینٹر میں اس کو بہترین ہم نے اس کی تزئین و رائش کرائی. اس کے اندر فریج, ٹی وی, اے سی, یہ وہ ساری چیزیں کروا دیں تاکہ بچوں کے, اور وہاں بلکہ ایک ٹیوٹر کا ارینجمنٹ کیا تاکہ ان کے بچوں کو پڑھا سکے. یہ بھی ہم نے ایک ایفرٹ کی ہے. تو ابھی دیکھیں چیف جسٹس صاحبہ جو خاتون آ گئیں تو ایک الٹرا ماڈریٹ سوسائٹی کی طرف پاکستان گامزن ہے. اچھی بات ہے, ہمیں بڑی خوشی ہے اس بات کی. تو اسی طرح سے جو ہماری بار کے اندر ابھی جو سول کوڈ میں اب دیکھیں کھلے آسمان کے نیچے 3 ڈبوں کے نیچے بیٹھتے ہیں اتنی گرمی میں, تو ہم نے فائبر کے نیچے ابھی جو ہے نا وہ ہم تھرموپول کی شیٹس لگوا رہے ہیں. جو ابھی ہم نے پلان کیا ہے کہ نیچے جو ہماری سیٹیں ہیں وہ ان کو بہترین ایک ساری کی ساری ایک سائز میں لگا دی جائیں, اچھی والی سیٹس, اچھے پلاسٹک سے بنی ہوئی اور خوبصورت ہونی چاہیے, اور جس سے بار کا ماحول اتنا خوبصورت ہو ہر دیکھنے والا سمجھے کہ واقعی بار میں کوئی کام ہوا ہے اور بار کی کوئی ایک رسپیکٹیبل انوائرمنٹ اس کے اندر ہے. تو اس کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں. اچھا, یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ وکلا جو ہے نا وہ ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے, تو پھر وکلا کو احتجاج کر کے اپنے پوائنٹ منانے کا کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے کہ وکلا جو ہیں اگر پڑھے لکھے ہیں تو اسی لیے ان کو پتہ ہے کہ آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ احتجاج کرنا, جلوس نکالنا, جلسہ کرنا, تنظیم سازی کرنا, آرگنائزیشن بنانا, کسی کوئی اس طرح کی چیزیں کرنا, یہ آپ کے آئینی بنیادی انسانی حقوق کے اندر شامل ہے. یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. آرٹیکل 15 ہے, 16 ہے, 17 ہے, آپ پڑھیں اس کو. جیسے کہ آپ جو ہے انڈیپینڈنس آف میڈیا کا جو آرٹیکل ہے, آرٹیکل 19 ہے, 19A ہے, آرٹیکل 18A ہے, تو یہ رائٹ آف چوائس آف پروفیشن ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے بنیادی حقوق میں شامل ہے. آپ کا آزاد میڈیا ہونا آپ کا بنیادی حق ہے. اسی لیے اسی طرح سے جمہوری قوتوں کا جمہور میں حصہ لینا یہ ان کا بنیادی حق ہے. وکلا کا احتجاج کرنا کسی بنیادی حق کے اوپر یا آئینی حق کے اوپر یا کسی سوسائٹی کے اندر کسی پیچھے ہوئے طبقے کے لیے کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ بلیسنگ ہے وکلا کا آواز اٹھانا پوری سوسائٹی کے لیے. تو اس کو تو سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, آپ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں ہم نے جب میڈیا کے خلاف قوانین پیمرا نے بنائے تو ہم نے کتنا احتجاج کیا, آپ کا کتنا ساتھ دیا الحمدللہ. اچھا, یہاں یہ بھی میں پوچھا جاتا پچھلے دنوں جو کورس کو لوئر کورس کو شفٹ کرنے کا معاملہ چلا تو وہ حل ہو گیا, وہ بھی ہمارے ناظرین. جی دیکھیں, ابھی وہ حل تو نہیں ہوا, وہ حل طلب ہے, اور میں مایوس بھی نہیں ہوں کہ وہ حل نہیں ہوگا. حل ہوگا انشاءاللہ تعالی, چونکہ یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. ہمارے جو پروفیشنل وکلا ہیں ان کا جو فیڈ بیک ہے
وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمام میٹروپولیٹن سٹیز جو ہیں ان کے اندر جو عدالتیں ہیں وہ ایک کلسٹر کے اندر ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کراچی کے 4 اضلاع کی عدالتیں ایک جگہ پہ ہیں, اسلام آباد 2 اضلاع کی عدالتیں ایک جگہ پہ ہیں. اور اس کے پیچھے وہ وزڈم یہ بتاتے ہیں کہ جتنا وقت وکیل کا روڈ کے اوپر ضائع ہوگا ایک عدالت سے دوسری عدالت تک جانے کا, وہ الٹیمیٹلی لیٹیگنٹ کا ٹائم ہوگا, وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ عدالت کا ٹائم ہوگا جو ضائع ہوگا, اور اسے عدالتی نظام میں امپروومنٹ نہیں آئے گی بلکہ عدالتی نظام خراب ہوگا. اس سے لیٹیگنٹ ویٹ کرے گا, جج ویٹ کرے گا, جی وکیل صاحب آئیں گے تو کیس ہوگا. تو یہ اس کو نیسیسری پارٹ سمجھیں. ہماری بھی گزارش ہے ارباب اختیار سے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں کوئی کسی کی ضد نہیں اور نہ کسی کی انا ہے. یہ سارے کا سارا کمیونٹی کے لیے, سارے کا سارا ایک انسٹیٹیوشنل سوچ ہے اور ایک انسٹیٹیوشنل پروگریسو سوچ ہے کہ اس سے الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ اسٹرائکس نہیں ہوں گی, مقدمات جلد سماعت ہوں گے اور جلدی فیصلے ہوں گے. اگلے ہی وکیل کو کبھی نیب عدالت کے لیے وہاں جوہر ٹاؤن جانا پڑتا ہے, کبھی جو ہے اینٹی کرپشن کی عدالت کے لیے چائنا چوک جانا پڑتا ہے, کبھی جو ہے وہ فیروز پور روڈ پہ جانا پڑتا ہے لیبر کورٹ کے لیے, اور اسپیشل جج سینٹرل کے لیے ادھر جانا پڑتا ہے, اینٹی نارکوٹکس کورٹ کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے. پھر بینکس کیئر میں کچھ عدالتیں ہیں یہ ہمارے قریب, اور بینکنگ کورٹ ایک جگہ پہ ہے. تو پہلے ہی جگہ جگہ پہ عدالتیں ہیں. میری تجویز ہوگی کہ یہ عدالتیں ساری ایک انڈر ون روف ہونی چاہیے. یہ جگہ کوئی آپ نے سلیکٹ کی کہ کہاں ہونی؟ ہم نے تو نہیں, الٹیمیٹلی یہ گورنمنٹ نے سلیکٹ کرنی ہے یا جوڈیشری کے جو بڑے ہیں وہ سلیکٹ کریں گے. ہم نے تجویز دی ہے کہ اگر آپ کو ماڈل ٹاؤن آپ زیادہ سمجھتے ہیں بہتر ہے تو وہاں کچہری کے سامنے منڈی والی جگہ موجود ہے, گورنمنٹ کی ہے, وہاں بنایا جا سکتا ہے کمپلیکس. اسی طرح سے آپ 11-12 والی جگہ جو ہے ایل او ایس کے قریب جو ہے وہ خالی ہے. اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ آپ دیکھیں پہلے والے کمپلیکس کے ساتھ بابا گراؤنڈ والی جو جگہ ہے یہ ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہوگا, میں بھی پچھلے 24 سال سے دیکھ رہا ہوں خالی پڑی ہے. اس کا کوئی پرپس بھی نہیں ہے, نہ اس کا کوئی کام ہے, نہ اس کا کوئی یوزیج ہے. تو وہیں اس کے ساتھ ہی ایڈجسٹڈ اگر وہ ایک کمپلیکس بن جاتا ہے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ جج صاحبان کا اور وکلا کا آپس میں کلیش ہو جاتا ہے, تو آپ کیونکہ ان کے صدر ہیں, ان کے بڑے ہیں, تو اس طرح کے واقعات کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیں سر, ہم کبھی اس چیز کو انکریج نہیں کرتے, ڈسکریج کرتے ہیں ہمیشہ. آپ دیکھیں بار کونسل میں جو سیکشن 41 جو لیگل پریکٹیشنر ایکٹ کا سیکشن 41 ہے, اس کے اندر جو وکلا کا احتساب ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس حوالے سے بڑا ذکر ہے. ہمارے 5 ممبر ڈسپلنری کمیٹی کے اس کو دیکھتے ہیں. پھر اوپر جو ہے جو مس کنڈکٹ جو پروو ہونے کے لیے اور فائنل سزا کے لیے سیکشن 41 کے اندر ہی موجود ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ٹریبیونل کے چیئرمین ہوتے ہیں, 2 7 ممبر ہوتے ہیں. تو ان ٹریبیونلز کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی ہم نے چیف جسٹس صاحب کو تجویز بھجوائی ہے کہ آپ جو ہے ٹریبیونل کو ایکٹیویٹ کریں اور اکاؤنٹیبلٹی کا نظام جو ہے وہ اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی طبقہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے تو رسپیکٹیبل بھی نہیں ہونا چاہیے, نہ ہوتا ہے وہ. تو اس لیے اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر ہم بلیو کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سمیت تمام طبقات اکاؤنٹیبل ہیں, بے شک وہ فوجی ہوں, بے شک وہ ججز ہوں, بے شک وہ تاجر ہوں, میڈیا ہو, کوئی بھی ہو, بے شک وہ اس ملک میں سیاستدان ہو. تو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی بنیادی ایک ترقی کی بات ہوتی ہے اور عزت کی بات ہوتی ہے. اس لیے اکاؤنٹیبلٹی سے ہم کبھی نہیں بھاگتے. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے منیر بھٹی صاحب بڑی تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتایا, اور لاہور بار کے لیے جو آپ نے اقدامات کیے وہ بھی کافی تفصیل سے بتائے. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم آئندہ کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان اجازت احمد بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.